نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند سٹیج سے لے کر آخر تک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ مثال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم نبوت کانفرنس کا عنوان ہے تو اس کو اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ ادھر کے مرزائی اور ان کے یار اور عالم کفر تک پیغام جائے کہ یہ حضور کے غلام ابھی جاگتے ہیں ختم نبوت پر پہرے دارہ دینا جاگتے ہیں. تو اس لیے بلند آواز سے پڑھیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ہم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ حضور کی مہر نبوت کہاں تھی. مولا کائنات کی حدیث پاک مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی مہر نبوت کہاں تھی. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبط كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطاهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرق عداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي. کوئی گانا اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں حضور دی مور نبوت دونوں کندھیاں دے درمیان سی گل مو کے بس ہر بندہ اپنے ماں دے کہن تے حلالی ہے تے جو حضور نے فرما چھڑیا خاتم النبی لا نبی جب دی گل مو گئی پھر کسی گانے دی گل سننی کسی جناب دجال دی گل سننی کسی مرتد دی گل سننی تو حضور نے فرما چھڑیا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب کہ دنیا دے ریت کے تعداد کے برابر میں گواہی دینے کے میں آخری نبی گل مو گئی اے تے پھر مولوی آئے نا بعد وچوں کہ جڑا خاتم کا معنی یہ ہے جو حضرت حبیب بن زید کے کول جو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا یہ ہے حضور سے محبت کا انداز، یہ ہے امتی کا حضور سے محبت کا انداز. لوگ سن کے پھر باتیں کرتے ہیں، نا صحابہ نے ہمیں بتایا جب حضور کی عزت کی بات ہے پھر کام بند کر دیں، پھر سننی نہیں گل. حبیب بن زید کے کول مسلمہ کذاب نے پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا رسول ما اسمع، فرمایا میرے کان بہرے ہیں تیری ایک بک نہیں سنتے. یہ ہے ختم نبوت پر پیرا، یہ ہے لوگ یہاں سن کر پھر ہمیں اگر بتاتے ہیں جی فلاں نے یہ کہا، میں کہا تم نے منہ سے چنڈ نہیں ماری، غیرت تو تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کے منہ پہ چنڈ مارتا. انہوں نے کہا یار میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور کا غدار نہیں ہے. امت کا جب تک یہ معیار آنا تو پھر امت آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر غالب رہی. جب امت پھر تقسیم ہو گئی نا، آج اس دور کے اندر امت پھر تقسیم ہوئی کہ ممتاز قاضی نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، کہ حضور پر پہرا دینے والے نے عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، امیر المجاہدین نے روڈ بند کر کے ختم نبوت پر پہرا ٹھیک دیا یا نہیں دیا. جب امت تقسیم ہوئی تو پھر آج شام میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج پھر برما میں دیکھ لو امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، فرمایا میرے حبیب قیامت تک مسلمانوں کو پیغام دے دیں اگر وہ دین سے اور میرے دین اسلام سے اگر وہ ذرا برابر بھی دائیں بائیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، فرمایا ہم پھر انہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب. آج امت نے حضور کے دین کو چھوڑا تو پھر مظلوم بھی یہ ہیں اور دہشت گرد بھی یہ ہیں، مارے بھی یہی جا رہے ہیں اور دہشت گرد بھی یہ ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا یوشک ان یہدی الناس زمان، حضور نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آ جائے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، حضور نے فرمایا اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن نام کے طور پر سارے مسلمان کو لے کے تھلے تک. تو جناب عافیہ صدیقی کی نے بیچی، ہم تو صرف دکھا رہے آئینہ، ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ٹی ایل پی سے تقریب ہو جاتی ہے جناب لبیک والے یہ کہاں سے، میں کہا لبیک والے آپ کی دنیا بھی بچا رہے ہیں، آپ کی آخرت بھی بچا رہے ہیں، اور کل حشر کے دن بھی حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو آپ کو، اس لیے تاریخ والے میدان میں تاکہ وہ منہ چک کے جاوے حضور کے سامنے. حضور فرمائے ذرا تیری زبان سے بات نکلی ہوئی کہ کلیم و نجی مسیح و سبی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. ہاں اللہ فرماتے ہیں جو سارے ماں پیو بھی چھڑ کے نہ جان تو حضور نے فرمانا انا لہا ادھر اس کام واسطے میں ہی سی. اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین اللہ نے زمین اور زمانہ اے مکین اور کندی اے شخصیت پیری اے فقیری یہ سب کچھ اللہ نے کس واسطے دیتا؟ اللہ نے صرف اپنے محبوب دی وجہ سے عطا کیا، انہیں بوتھی دی وجہ سے نہیں عطا کیا، اللہ نے اپنے حبیب دی وجہ سے عطا کیا. کوئی سمجھے کہ میری وجہ سے فرمایا نہیں. اقبال کہتا ہے یہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، نبض عرضی تبشا مادہ اسی نام سے. اقبال کہتا ہے یہ خیمہ کھڑو دیا ایک انی جناب پیر پیر نل کھڑیا کسی پیر صاحب چاہیے لگی کوئی تو نہیں میں تو کھڑیا کسی پیر صاحب
کے کو بڑے جناب مرید ہیں، کسی کو بڑے کوٹ ہیں، کسی کو فلان ہے، کسی کا نظام ہے. اقبال کہنے ایسی میں تو کہنے اقبال کہنا نہیں یہ کہ بھائی افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے جن کا نام یہ فلیکس پر لکھا ہوا ہے کہ تاج دار ختم نبوت. اقبال کہتا ہے اسی نام سے ہے. اور میں نے کہا اقبال لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اقبال کہتا ہے نہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے یہ پوری دنیا کی نبض چل رہی ہے حضور کے نام سے چل رہی ہے. ہو رہے پھول تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو. تو میرا اس اقبال کے شعر کی تشریح کی نہیں جا سکتی. آئند واسے بڑا بڑا میدہ چاہیے تھا کہ اقبال کے نا بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو. تو میرا اس نے گل کرنے واسطے میرا آزما بھی چاہیے نا. اس واسطے میرا آزما بھی چاہیے نا. اس واسطے بال کہتا ہے بس میں یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، کسی کی بوتی کے لیے نہیں بنائی. تو تحریک لوگ کہ رسول اللہ اس لیے دن رات حضور کی عزت پر پہرا دیتی ہے کہ ہمیں جاتے جاتے 10 سالہ بچے نے بھی یہی سکھایا کہ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر ساری دنیا ایک طرف، حضور کی عزت سب سے پہلے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جڑے ہاتھ نہیں چک رہے نا پھر لگتا انہوں نے ماں نے صدقے یا رسول اللہ دی لوری نہیں دی. ماں نے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دی تھی اور جب لا کے نعرہ لاتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اقبال کہنا ہر کجا ہنگامہ عالم بود، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود. اقبال کہنا تو دیکھیں نا زمانے میں بڑی گلاں ہون کہ یار سے جناب کنڈے لگ رہے ہوں، تیر آ رہے ہوں تے صحابیہ کے اے نگے میں ڈھال چکا تے حضور پر تیر چلا جائے صحابیہ کے ابو. اقبال کے اندر بڑے بڑے معاملات میں کہنے کہ امام احمد بن حنبل 18,000 گھوڑے اپنے کانڈوں پہ کھا دے. بڑے بڑے معاملات میں کہنا کہ امیر المجاہدین ہون معذور ہون 12,000 شل کھا کے بھی کمن تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اقبال کہنا دنیا نے بڑے بڑے معاملات میں کہنا تو پھر کسی اور طرف نہیں جائیں گے حضور کے غلام بن کہ حضور کے غلام ثانی نا کہ فیض آباد کے اندر بھی اے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ جڑی بابا جی نے گل کی تھی نا کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ لے رہے ہیں، بابا جی کی بڑی گل ہے. بابا جی والا کوئی نہیں ہو سکتا. بابا جی نے گل کر کے اسی کیاں اسی تے بابا جی نے درد بھی دیتے ہیں. اسی یہ نہیں ہے بابا جی اللہ نے جڑا مقام دیتا نا وہ گل ہی ہو رہے بس اس واسطے گل ہے کہ ساڈا کوئی نہیں اسی دیاں کہ حضور دے لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین. میں تے گل کی جاواں بابا جی نے گل کی سی نا کہ مرزائی اور کانے انہوں نے جڑے نام سارے ہم نوان کہ پیر میرے علی شاہ صاحب تے جڑے درد بعد کتا پھردا نا اس کتے دے پیشاب برابر نہیں. میں ہن بابا جی دی گل اگے ودھان لگا. میں کہنا امیر المجاہدین دے گلی دے کتے ہیں نا قادیانی تے انہاں دے ہم نوا انہاں دے ہم پیالہ اس کتے دے مدر دے برابر نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گل ہوے اگلے دا منہ تے نکلے نا فرماتے کل کے رضا خنجر خون خور برباد ادا سے کہہ تو خیر منائے نہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. امام ہمیں بتا کر گیا کہ آب در دندان سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہم نے حضور کی بات کرنی ہے اور ہم نے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے. سونے ذرا 10 سالہ بچے بھی ہو نا تو حضور سے محبت کریں تو پھر حضور انعام کیا دیتے ہیں. یہ ہے آج جب آپ محفل کے بعد اٹھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے
آج کے بعد میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی عزت کے علاوہ کائنات میں کوئی بات نہیں سنوں گا. سننے نہیں جاتا. صحابہ نے بھی ساتھ میں دسیا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. مولوی ہونے چاہے نا نوے نوے جڑے تحقیقاں کرتے ہیں. بابا جی کا جو جملہ ہے نا وہ لگتا تحقیقاں دے بھاری ہے. فرمایا صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام میں تحقیق نہیں مقام میں ادب. بس بات اتنی سی ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی ذات مقام میں تحقیق نہیں مقام میں ادب ہے. کیوں کہ وہ حضور کے نوکر ہم ان کے چاچا. کیا بات کیا بات. یہ ہے لوگوں نے آج بیٹھ کر مولویوں کو مسجد کی صفحہ نہیں بچائیاں گئی ہیں کہ وہ مولوی اٹھ کے ممبر سے بیٹھ کے صحابہ و اہل بیت نہ کرے گا. کس مولوی کو مسجد سپیکر نہیں بچ سکے. آسیا مولانا ناس کی زبان نہیں کھلی. ختم نبوت کا ڈاکہ پہ آؤں گی جناب کان تے روح بھی نہیں چنگی. تے او جناب بیٹھ کے صحابہ و اہل بیت کے بارے جناب اپنے جسم دے مسئلے کرا چھڑے. اپنا گھر بال اٹھایا. حضرت خالد بن ولید کا علماء بیٹھن دسن نظر آ. حضرت خالد بن ولید مکہ دے رہنے والے سن. اسلام واسطے چھڑ کے شام چلے گئے. تو اسلام واسطے کدے کسی نال الجھیا نہ تو گلا کرتا صحابہ دے بارے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے سب دے عدل بھی سب دے دلوں وال دیکھا تو میرے صحابہ کو بغیضہ دل نہیں تے جڑے ہن صحابہ و اہل بیت دے بارے بھونکنے محنت دن رات انہاں واسطے میں بابا جی دے دو نمبر نفل جملہ دہرا رہا. ہاں جنوں پیڑ ہوے تے ون کر کے ہوے. بابا جی نے کہا سی کہ جی اسی حضور دی عزت اور ناموس واسطے پیرا دے میرا گل کر دیا اسی طرح اسی صحابہ و اہل بیت دی عزت کرنا. ہاں تے انہاں واسطے پھر میں دوبارہ دہرائی جا رہا. تسی کس طرح مجھے تو گل کرنا لگا نہیں. تواڈے علم اسی مروڑ بنا کے تے فلسفے لے کے چھوڑ دیا گیا. تواڈا علم کیڑے جو تسی صحابہ و اہل بیت دے بارے زبان کھولو. سمجھ آئی اس واسطے پھر میں دوبارہ جملہ سنائی جا رہا کہ دور دور کتے ہو دور دور کتے ہو مالکے نہیں پہ گئے ہو. جنہوں نے سر کے تانو علم لبیا تانو حدیثہ لبیاں تسی انہوں نے ہمارے زبان کھول کے پہ گئے ہو. ہمارا امام اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کی ذات آئے تو تب بھی لکھا سلام. حضرت عمر کی ذات آئے تو تب بھی لکھا سلام. عثمان غنی کی گل آئے تو تب بھی لکھا سلام. مولا کائنات کی گل آئے تو تب بھی لکھا سلام. حضور دی شہزادیاں دی گل آئے تب بھی لکھا سلام. حضور دی ازواج مطہرات دی گل آئے تب بھی لکھا سلام. حضور دے گھرانے دی گل آئے تب بھی لکھا سلام. حضور دے شہزادیاں دی گل آئے تب بھی لکھا سلام. پاکان احمد دی گل آئے تب بھی لکھا سلام. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. طلحہ بن برا 10 سالہ بچے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے عقیدہ حضور سے محبت کا. پوچھ کے نہیں اننے واہ حضور کا محبت دا. حضور دی بارگاہ وچ آئے تے آگے حضور دے ہاتھ مبارک دے قدمین مبارک کو چومیا. حضور نے فرمایا کیوں چومیا بھائی؟ یہ ہے محبت کا انداز. سنیں اپنے ایمان کو تازہ کریں. یہ دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں. اللہ نے ہمارے کان اور آنکھیں اس لیے نہیں بنائی ہم کسی کی بات سنیں. اللہ نے اس لیے بنایا کہ میرے حبیب کی عزت و تعظیم سنیں, میرے حبیب کی عزت و شان سنیں, میرے حبیب کے جو غلام بنے پھر ان کی عزت, پھر جو گھرانہ بنا ان کی بھی عزت. سیدھی سی بات ہے جو حضور کا ہے پھر وہ ہمارا ہے. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا حل نہیں. حضرت طلحہ بن برا حضور کی بارگاہ میں جب کیا تو حضور نے فرمایا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جو حضور تو اڑنا محبت ہے. یہ ہے تو جہنم والے کہ تو آج میں بھی لبا ایک نالا تے باہر جا کے نا مولوی لگے رہنے ایک ہی میں جناب دین لے کے آئیں گے. اسی جناب کہتے کیا دین لے کے آئیں گے؟ حضور دا دین انشاءاللہ تخت تے آ گئے. صرف اذان دینا لے کم کرنا لیا مالک دی مرضی ساڈے ذریعے لے آئی تو بعد والے ذریعے دے لے آئی. یہ تو مالک دے فیصلے اسی اپنے گل دی محنت کرنی. کل قیامت میں حضور دے سامنے جب قبر جائیے نا قبر تو حضور نے فرمان کو میرے دین واسطے کی کر کے ایک بوٹی لے کے لے لے. حضور فرمان فرشتوں نے جانے دو یہ اپنا ہی ہے, جانے دو یہ اپنا ہے, یہ جانے دو اس نے میرے دین کے لیے بڑی محنت کی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں دل کے ہاتھ رات دے سچ سجدہ دل کے ہاتھ رات دے سچ سجدہ جدو میرے مجاہدین گیا ان کے کی منظر ہوئے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. غازی الدین کی گل سنائی دے لوگوں کو سمجھ نہ آوے. غازی الدین شیخ الغاب صاحب بے قبر اندر رسول دے سروں نے کہا حضور دسو
मुनकर नकीर आए सन? आपने फरमाया कोई नहीं आए। उन्होंने कहा अगर पूछना की सी कि मां को तो कोई भी हाजिर है तो मैं कह रहा हूं गर्दन ते घटा के आगे हो तो सकी कोई कुछ होना ना कि मां को तो कोई भी हाजिर है तो पापे ने कहना होना आबे दूरे दंदां से अदन डूब गया, रश के लबे नाली से मन डूब गया। फजलत ये हुई कि देख के रूए शादो शबनम के पसीने में चमन डूब गया। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। बाबा जी फरमाने थे आला हज़रत ने नहीं आला हज़रत ने जो कहना कि हुजूर ज़ियारत चाहिए नहीं ज़ियारत करी मालिकन। फरमाया कोई को पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते आधार करते हैं। ते बाबा जी फरमाने लोग इतने पढ़ते हैं तुझसे शायदा तुझसे बाबा जी फरमाने उससे मूली सी गल दा पिया उससे मूली सी गल दा पिया। फरमाया कोई को पूछे बात तेरी रज़ा तुझसे कुत्ते आधार करते। जब आला हज़रत ने ये शेर पढ़ा ना तो हुजूर जाली मुबारक के सामने आ गए। तो फिर जब आला हज़रत ने ज़ियारत की ना तो बाबा जी फरमाते फिर ऐਵੇਂ नहीं देख के बगैर गल नहीं होती। आला हज़रत का इतना बड़ा शेर है कि समझ आ जाए तो नच के नारा रहेगा। आला फरमाते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजारों चढ़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देख बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या आला हज़रत महीना भी है। आला में ये रज़ा के नेज़े की वार है ये अदू आला हज़रत यानी कर की थी लोग आला को भी यूं मैं कहा नहीं आला हज़रत यानी कर की गाल की थी। फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी का हवा उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी का हवा खामे कुदरत का हुस्ने दस्तगारी का हवा क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी का हवा। ये आला हज़रत वसूए लाल ज़ार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये आला हज़रत लोगों ने आला हज़रत को फरमाया अर्श हक है बस न दे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। आला हज़रत सानू मोहब्बत है ना भाई इश्क मोहब्बत 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 इश्क जिਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुजूर ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਐਂ ਜਨਾਬ ਚੋਂ ਮੁੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ हुजूर ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਐਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ झुका के सर उठा कर बात की आला हज़रत ने। तो इसलिए उनका नारा भी तो लगाया ना ताकि बाबा जी खुश हों कि वाकई मेरे गुलाम इस्तेग़फ़ार का नारा लगा के को मजा आया। एक ही गाय भाई इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत ये आला हज़रत है। फरमाया अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। फरमाया जेड़ा होने लाने ना हुजूर दी इज्जत दे नारे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मैं यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व यदऊन इला सुजूद। फरमाया जेड़े काफिर होंगे ना काफिर तो सारा अल्लाह ताला सारी ज़मीन में मुसलमान हुक्म देगा ना तो सारे सजदा करो। जो काफिर जेड़े होंगे ना सजदा नहीं कर सकते अल्लाह ताला उनकी गर्दन में सजदा पा देगा उन्होंने गर्दन झुक सके यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व यदऊन इला सुजूद। जेड़े आज थल्ले हाथ करके कि नहीं सियासी नारा लब्बैक कुदरत दा उस दिल करना लब्बैक तेरे हाथ ते होने ही कोई नहीं जिन्हें हुन आज ले इनकी पनाह आज मदद मांगे इनसे फिर ना मानेंगे कि तेरे उस बड़ा दिल करेगा मैं हुन नारा लगा कि हुजूर मैं भी ये फंस गया उस तेरे हाथ ते होने ही नहीं। उसने तेरे आला फरमाते मुजरिमों को ढूंढती मुजरिम सारी जिंदगी मुजरिम बन के रहना हुजूर दे गुनाहगार बन के रहना दान नहीं बनना हुजूर दे दीन दा जो नारा आवे लब्बैक दा या चल के नारा लाना कि हुजूर मैं हाजिर थोड़ी से मददी में साहबा ने मैदान ओदे में कहा या रसूल अल्लाह खुदा का हबीब उम्मी या रसूल फैना अभी वालिदती वैदी देव मोहम्मद मिन या रसूल मैं नहीं मेरे मां पे होगी मेरी सारी थोड़ी कुर्बान। इस वास्ते आला फरमाते अल्लाह ने क़यामत किसी और वास्ते नहीं बनाई किस वास्ते बनाई देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। आखिरी गल का गल्लां ते बड़ी छड़ गई और खत्म करना मेरे मोहतरम तो हुक्म से कि गल करनी आखिरी गल बारे वास्ते अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि यौम नदू कुल्लु नासिम बि इमामी। अल्लाह ने फरमाया सी क़यामत वाले दिन हर बंदे नूं उहदे इमाम नाल बुलावांगे। फिर सुनो अल्लाह ने
فرمایا اسی ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لبیک والے کتنے خوش قسمت ہیں, آواز لگے گی امیر المجاہدین کا ساتھ دینے والے ادھر آ جائیں, جس کا لیڈر نواز شریف ہے وہ ادھر آ جائے, جس کا لیڈر عمران خان ہے وہ ادھر آ جائے, جس کا لیڈر زرداری ہے وہ ادھر آ جائے, اور جس کے لیڈر امیر المجاہدین ہے وہ ادھر. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. میں مولا کائنات کی حدیث سے بات مکمل کری جاؤں گا. ایسا لگے اے جلوہ رکھنا اے نہ بیٹھے کرو کون دیکھ رہے ہیں, بیٹھے کرو مالک ضرور دیکھ رہے ہیں, مالک ضرور دیکھ رہے ہیں. اذا فرق بین موتی و حیاته فی مشاہدت لامته ومعرفت باحوالهم ونشاتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلیل اللہ. امام مدرس کرانی لکھتے ہیں کہ حضور میری امت کو اپنے خیالات کو جان دیں. تسی کس نیت نہ لائے بیٹھے تو میں کس نیت نہ لائے بیٹھے میں حضور جان دیں. اس واسطے اپنے نیت اور اپنے خیالات کو بڑے پاک ہو کے رکھے ہوئے کہ مالک دیکھ رہے ہیں کہ کدے تے حاضری ہوئے گی نا, کدے تے حاضری ہوئے گی نا حضور کے بعد. اس طرح حضور نال محبت کرنی تے نماز کرنی, پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ کی چھت ہوتی حضور کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا. پھر آئے گا ایک وقت کہ پاکستان انشاءاللہ لال قلعے تے جھنڈا بھی لگے گا حضور کے دین کا. بیت المقدس ہوتے ممبر دے بیٹھ کے حضور کا غلام خطبہ دے رہا ہوگا. برما دی بچیاں بھی سکون نال جی رہی ہوں گیاں. شام پھر دوبارہ آباد ہوگا, وہ تب بھی آباد ہوگا جب آپ لوگ حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کریں. ہاں دن رات آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے. اب پاکستان کا الیکشن دو چیزوں پر لڑا جائے گا, یا حضور کا نظام یا کفر کا نظام. تیسری راہ منافقت دی اور ڈاڈی ہے. ہاں بالکل تیسری راہ منافقت دی اور بہت ڈاڈی ہے. اس واسطے کسی لوگوں نے حضور کے نظام کا مددگار بننا ہے یا کفر کے نظام کا. یہ آواز آنی چاہیے نہیں پتہ چلے تے ہن کیڑا پیر مولوی نائب ہے نسلوں کا نپڑا کہ حضرت صاحب گاڑی پیریاں گاڑی مریدیاں گاڑا سب کچھ ممبر سب کچھ حضور دی وجہ تو ہے, یا پھر فیصلہ کرو حضور کے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر کے نظام نال کھڑے ہونا. ہاں اس سے وہ پیرا مفکر کو کوئی معافی نہیں. بالکل تاریخ لبے یا رسول اللہ آپ و تاب نال کھڑی, اور بابا جی نے کہا تاریخ لبے یا رسول اللہ کا بھروسہ رب پر ہے اور اس کے حبیب کا دامن تاریخ لبے یا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا دل جو چاہے کر لے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہی کا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ رسول اللہ کی رضا. بس سمجھ آ رہی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. پیر صاحب اپنی مولی بھی نظر آ رہے تھے, پیر صاحب ساڑھے بارے بات کر, پیر صاحب الدین عمران خان بھی نظر آوے تو ساڑھے بارے بات کرتا. ہم تو وہ ہیں کہ مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں, دو قدم کیا بچے بیمارے ہم. اعلیٰ حضرت کرنا ہو رہے نا اعلیٰ فرمان دیں, وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے, آواز آنی چاہیے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو آج حضور کی ذات میں تو پھر کس چیز یہ پیریاں, تو پھر کس چیز یہ مریدیاں, تو پھر کس چیز یہ ممبر, تو پھر کس چیز یہ باٹ, کس چیز کا مال. تو حضور کی ذات ہی کوئی نہیں بیچی. فرمایا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب مولا کائنات کی حدیث سے بات چلنا تو پھر صحیح. مولا کائنات کیا فرماتے, حضور کا چہرہ انور کیسے تھا, حضور مسکراتے کیسے تھے, میرے آقا چلتے کیسے تھے, میرے آقا دیکھتے کیسے تھے, اور جو میرے آقا کو دور سے دیکھتا اس کا کیا منظر ہوتا, اور جو مولا کائنات نے حضور کے دشمن کو دیکھ کے سر جھکائے نہیں, فرمایا الذی سمتنی امی حیدر. سوچو ذرا مولا کائنات کے شیر کی بھی کیا ہوئے گا, پھر جتنے بڑے شیر ہیں اسی طرح کا نام ملاؤ, حیدر 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 حیدر. میرے حاجی نے پہلے فرما چھڑیا
لا یکتم یحبها اولئک الاربعۃ فی قلب منافق، فرمائے نہ چارہ یاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں۔ فرمایا کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمے اور نو ہے عزت رسول اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ مولا کائنات کے جسے بات سنیں پھر ان میں نعرہ بھی لاؤں گے، پھر میرے محترم بیان کریں گے آنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجادة ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهب ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدمير ابيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد يجرد مصروبة شخص الكفين والقدمين إذا مشى تألى كان ما يلحد من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين معرفة وأكرم مشيرا والرام بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول رأيته لم أر قبله ولا بعده مثله۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کو دور رہا تو دور رہا، جڑا نیڑے ہے وہ کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی اسی۔ تو بات یہ امرہ بن پیر میر علی شاہ صاحب نے زیارت کی تھی کہ آپ کا منظر حضور دے اپنے مبارک اتنے سونے سا کہ میں غش آگے دے گیا حتی فسرا من بلادی والشر بدا من مفرتی فسکرتونا من نظرتی نینا دیا فوجان اور چڑیاں تو ابرو کو مثال دسن جدنوں کے میں آتے تیر چٹن نہ بسر کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیا ہی لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سجا کھا دے رب دی شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اے علامہ صاحب نے ذمہ داران نے مسجد اجتماع میں لوگوں نے یہ سارا جلسہ سجایا حضور کی خدمت میں بتوسی حضور کے غلام آگے اتنے پیسے لا دیتے مقصد کی ہے پیر مہر شاہ صاحب کی زبانی اے حضورت شالا پیش نظر رہے وقت نظات روز اشر خبر تبوتی جد ہو سے گزر سب کوٹیاں تھی سنتد کریاں سبحان اللہ اجمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخیاں کتے جالڑیاں۔ اور تسی کھڑے ہو کے نعرہ لانا ہے حضور دے دین آیا دسنا ہے اور محمد عربی دا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا